بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر بھارت کے 4 سفر۔ یہ وہ 4 سفر ہیں جو میں نے 4 کتابوں کی شکل میں لکھے ہیں۔ آج میں حصہ اول کا کچھ حصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے کرول باغ، جہاں کبھی مسلمان اکثریت میں رہتے تھے۔ کرول باغ نئی دہلی سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب انگریزوں نے دہلی کو پایہ تخت بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس علاقے کے اندر ایک بڑی مارکیٹ جس کا نام کناٹ پیلس ہے کو بھی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی۔ کناٹ پیلس کے علاقے میں موجود آبادیوں کو ختم کر کے لوگوں کو کرول باغ کے علاقے میں بسایا گیا۔ اس طرح یہ علاقہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا۔ اس بات کی تصدیق یہاں کی ترتیب سے بنی ہوئی گلیاں اور بازاروں سے بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ایک نئی آبادی ہے۔ یاد رہے کہ لاہور میں بھی کرول گھاٹی، کرول باغ، شالامار اور شاہدرہ کے علاقے میں موجود ہے۔ کرول کا معنی کیا ہے، کیوں یہ دہلی اور لاہور میں ایک ساتھ پایا جاتا ہے، باوجود کوشش کے میں معلوم نہ کر سکا۔ یقیناً یہ نام کوئی تاریخی حیثیت ہی رکھتا ہوگا۔ اس علاقہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طبیہ کالج، خالصہ کالج اور دہلی یونیورسٹی موجود ہے۔ طبیہ کالج کا افتتاح مہاتما گاندھی نے 1921 میں کیا تھا۔ اس کالج کا آغاز حکیم عبد المجید صاحب نے کیا، جسے بعد میں حکیم اجمل خان صاحب نے طب کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس کی تعمیر کا آغاز انگریز وائسرائے نے کیا، جبکہ افتتاح مہاتما گاندھی نے کیا تھا۔ پہلے اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کی اکثریت پاکستان چلے گئے اور پاکستان سے آنے والے ہندو اور سکھ اس علاقے میں آباد ہوئے اور اب اس علاقے میں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی تفصیل صدر تھا رائے نے ہندوستان ٹائمز میں اے ٹیل آف ٹو سٹیز کے نام سے لکھی ہے۔ اس علاقے میں مدراس اور بنگال سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کثیر تعداد میں بستے ہیں۔ کرول باغ میں بہت مشہور مارکیٹ ہے جس کا نام غفار مارکیٹ ہے۔ یہ نام خان عبداللہ غفار خان صاحب کے نام پر رکھا گیا، جو پاکستان کے ایک مشہور سیاسی رہنما تھے۔ ان کی آزادی ہند میں قربانی کی کوئی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگ خان عبداللہ غفار صاحب کی کس قدر عزت کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ خان صاحب تقسیم ہند کے خلاف تھے اور ان کی ہندوؤں سے بڑی اچھی دوستی بھی تھی۔ یہ بات بھی آپ کو یاد ہو کہ ان کے جنازے پر راجیو گاندھی بھی پاکستان آیا تھا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دہلی میں سکھوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ اس وقت سب سے زیادہ نقصان کرول باغ میں بسنے والے سکھوں کا ہی ہوا تھا۔ اس کی تفصیل وینا داس نے لائف اینڈ ورڈز، وائلنس اینڈ ڈسینٹ انٹو دی آرڈنری کے نام سے کتاب میں لکھی ہے۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی کہ کرول باغ میں رہنے والے اکثر لوگ مغربی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی بود و باش مغربی پنجاب جیسی ہے۔ بہت سے لوگ سیالکوٹی اور جہلم کے لہجے میں پنجابی بولتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے راہ و رسم بڑھائی اور باتیں شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر نے اپنے نقل مکانی کے واقعات بھی بتائے کہ وہ کس طرح فسادات میں اپنی جان بچا کر بھارت پہنچے تھے۔ اکثر لوگوں نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ان مظالم کا حوال سنایا جو ان پر مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے ڈھائے تھے۔ مجھے اب تک اس آدمی کی باتیں یاد ہیں جس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ابا و اجداد کو سیالکوٹ میں لوگوں نے گھیر لیا اور ان کو زبردستی مسلمان بننے کے لیے کہا اور گائے کا گوشت کھانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس دوران پولیس آ گئی اور یوں ان کا دھرم بچ گیا۔ اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ ریاست پٹیالہ کے گاؤں میں رہنے والی میری والدہ کے خاندان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ پورا خاندان 1 سال سے زائد عرصہ تک ایک سکھ سردار کی پناہ میں سکھ بن کر رہا اور پھر ایک دن سکھ سردار نے اپنی بیل گاڑی میں میری والدہ کے خاندان کے تمام افراد کو بٹھایا اور 40 کلومیٹر دور امبالہ مہاجر کیمپ پہ پہنچایا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے سکھ سردار نے گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا بھی ساتھ بھیجا۔ میری والدہ کے خاندان کا دھرم اور جان تو بچ گئی، لیکن وہ ایک نوجوان خاتون جسے سکھوں نے اغوا کر لیا تھا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، کو بچا کر اپنے ساتھ نہ لا سکی۔ اس واقعے کی تفصیل حصہ 2 میں دی گئی ہے، جس کا دکھ نہ ختم ہونے والا ہے۔ 70 سال بعد بھی اس خاتون کی یاد میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ ناحق قیمت جو تقسیم ہند کی وجہ سے عام لوگوں کو دینی پڑی۔ تقسیم ہند کا فیصلہ تو لاگو ہونا ہی تھا، لیکن نقل مکانی کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ نقل مکانی کے دور کتنے لوگ قتل ہوئے اور کتنا مالی نقصان ہوا، اس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقسیم ہند کے نتیجے میں
15 سے 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے اور 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ مالی نقصان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ ان 20 لاکھ لوگوں میں نہ کوئی مسلمان لیڈر، نہ کوئی ہندو لیڈر، نہ ہی کوئی سکھ لیڈر شامل تھا۔ اس قتل و غارت میں عام لوگوں کا ہی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس بارے میں مختلف اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ BBC کی رپورٹ جو کہ اسٹیون براکلسٹ نے لکھی ہے کے مطابق 15 لاکھ قتل ہوئے اور 1.5 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ مشرقی پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں نے قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا تو رد عمل کے طور پر مغربی پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ مقامی سکھوں اور ہندوؤں کو قتل کر کے لیا۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ قتل و غارت کا آغاز راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں میں سکھوں کے قتل سے ہوا، جس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب میں اس کا بدلہ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر کے لیا گیا۔ کس نے قتل کاری کا آغاز کیا، اس بارے میں متضاد دعوے موجود ہیں۔ نقصان دونوں طرف ہوا، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ اس کا درد وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کے خاندان اس مشکل وقت سے گزرے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو اس کتاب کے اگلے کسی حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔